جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو اس ٹائم صرف دو ہی سپر پاور تھی، ایک تھی یو ایس اے اور ایک تھی سوویت یونین یعنی آج کا رشیا۔ سوویت یونین کا ساؤتھ ایشیا میں بہت ہی زیادہ انفلوئنس تھا، جبکہ انڈیا کا جھکاؤ بھی انہی کی طرف تھا۔ ایسے میں یو ایس اے پاکستان کو ایک آپشن کی طرح دیکھتا تھا۔ یو ایس اے افغانستان میں اپنا کنٹرول پانے کے لیے سوویت یونین کے خلاف مجاہدین تیار کرتا ہے، جن کا ذمہ پاکستان لیتا ہے۔ جب سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان لڑائی چل رہی تھی تو یو ایس اے نے اپنی ملٹری اتارنے کے لیے مجاہدین کو تیار کیا۔ نہ ہی مجاہدین کی جانوں کی کوئی جواب دہی تھی اور نہ ہی مجاہدین کو کوئی بھاری بھرکم سیلری دینی تھی، اور رسک بھی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اگر یو ایس اے اپنی ملٹری افغانستان میں رشیا سے لڑنے کے لیے اتارتی تو یہ جنگ یو ایس اے اور رشیا کے درمیان ہو جاتی۔ یو ایس اے نے مجاہدین کو ویپنز دی، ان سب کی ٹریننگ پاکستان نے ان کی ہر طریقے سے ٹریننگ کی اور ان کو کھانا پینا دیا اور اسلحہ سب کچھ چلانا سکھایا، ان کو ہر قسم کی ٹریننگ دی۔ اس میں پاکستان کا بھی فائدہ تھا، بنا کچھ کیے پاکستان کو یو ایس کی طرف سے ڈالر مل رہے تھے۔ یو ایس اے یہ پیسہ کبھی ایڈ کے ذریعے بیچتا تھا، کبھی ہیومن رائٹ کے بہانے سے بیچتا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ایڈ ان ممالک کو ملتا ہے جو بہت زیادہ غریب ہو یا وہاں کوئی کرائسس چل رہی ہو، مثال کے طور پر کوئی وار وغیرہ چل رہی ہو، لیکن پاکستان کو ایڈ ان کی لوکیشن کی وجہ سے ملتی تھی اور اس کی یوزفلنس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ایڈ ملا کرتا تھا۔ لیکن ایک بجٹ بھی فکس کر دیا گیا تھا جہاں پر ملینز آف ڈالر آتے تھے پاکستان کو یو ایس اے کی طرف سے۔ 1964 تک پاکستان کو جتنی بھی ایڈ ملتی تھی یہ پاکستان کی اکانومی کا 5% بن چکا تھا، لیکن اس سب میں پاکستان یہ بھول چکا تھا کہ بنا مطلب کے کسی اور کی لڑائی انہوں نے اپنی سر پر کیوں لی۔ لیکن پاکستان کی جو حکومت تھی اور عوام، وہ اس سب سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ عوام کا یہ ماننا تھا کہ افغانستان میں یہ بھی ہمارے جیسے مسلم سے، ہم کیوں اپنے لوگوں کو ہی مروا رہے ہیں، اور حکومت اس وجہ سے خوش نہیں تھی کیونکہ ایڈ سے ملنے والا پیسہ صرف آرمی تک ہی پہنچتا تھا۔ کرپشن کی وجہ سے وہ پیسہ نیچے تک پہنچتا ہی نہیں تھا، اور پاکستان کا سپورٹس اور پروڈکشن اتنا خاص نہیں تھا، اسی وجہ سے عوام حکومت کو ہی گالیاں دیتی تھی۔ لیکن پاکستان کی اکنامک حالات خراب تو تب ہوتی ہے جب 1899 رشیا اور افغانستان وار ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو مجاہدین پاکستان اور یو ایس اے نے مل کر بنائی تھی، انہوں نے حکومت کو گرا کر افغانستان میں طالبان کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسامہ بن لادن وغیرہ یو ایس اے نے ہی اسی ٹائم ٹرین کیے تھے۔ رشیا کو بار کر کے یو ایس کا کام آلموسٹ پورا ہو چکا تھا، اور یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، پرویز مشرف نے یہ باتیں خود بولی تھی۔ یہ انٹرویو ابھی بھی ان کا پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ۔ اس وار کے ختم ہونے کے بعد یو ایس اے کو پاکستان کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ 1989 میں یو ایس نے پاکستان کو سیدھے $52 ملین کی ایڈ دی تھی، جو 1998 تک ہٹ کر $4.5 ملین رہ چکی تھی۔ انڈیا اور بنگلہ دیش اپنے ایکسپورٹس بڑھا کر اپنی اکانومی اچھی کر رہی تھی تو پاکستان کی ملٹری ایڈ سے ہی خوش ہو رہی تھی۔ افغانستان وار ختم ہونے کے بعد پاکستان کی جو اکانومی تھی اس کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پاکستان کی قسمت پھر چمکتی ہے جب 9/11 اٹیک ہوتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ اٹیک میں یہ اٹیک القاعدہ نے کروایا تھا۔ یو ایس اے کو ڈر تھا اگر یہ اٹیک دوبارہ نہیں کروانا تو القاعدہ کو مکمل ختم کرنا ہوگا۔ القاعدہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر آپریٹ کرتا تھا۔ یو ایس اے کو پھر سے پاکستان کی ایک دفعہ پھر ضرورت محسوس ہوئی۔ اس دفعہ یو ایس اے نے ایک کولیشن سپورٹ فنڈ بنایا جس میں پاکستان کو کافی پیسہ ملا۔ 2009 میں یو ایس اے نے ایک کیری لوگل بل پاس کیا جس میں پاکستان کو $1.4 ملین پر ایئر ملنے تھے، لیکن جو پاکستان کو پیسہ ملتا تھا یہ یو ایس کے وار اور ٹیرر کے بجائے پاکستان اپنی اکانومی کو اچھی کرنے کے لیے اور اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یوز کرتا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کے ہاتھ گھی اور منہ کڑھائی میں تھا۔ پاکستان کی ملٹری پر باہر سے آنے والی ایڈز کے اوپر کرپشن کے الزام لگتے تھے، اور یو ایس اے نے کہا انہوں نے ہمارے ایڈ سے ملنے والے پیسے کو مس اسپینڈ کیا۔ اتنے سال ایڈ دینے کے بجائے یہ پتا چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی پاکستان میں ہی پکڑا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی پاکستان کو جو ایڈ ملتا تھا اس کو مکمل ختم کر لیا، اور پاکستان کی اکانومی جو اچھی چل رہی تھی اس کو پھر سے جھٹکا لگتا ہے۔ اس طرح پاکستان کی امیج بہت زیادہ خراب ہوئی، باہر کی کوئی بھی کمپنی پاکستان میں اپنا کام نہیں شروع کرنا چاہتی تھی، اور ٹورزم بھی بالکل ختم ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی پاکستان کی اکانومی خراب ہونے کی۔